الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کر کے آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3:4 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دو گنا در گنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ حضرات گرامی، آج کی اس آیت کریمہ کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ آج کے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو سود کھانے سے منع فرمایا ہے۔ سود کا استعمال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں سود کی کئی صورتیں تھیں، ان میں سے ایک صورت یہ بھی تھی کہ جب سود کی ادائیگی کی مدت آتی اور اگر اس وقت مقروض ادا نہ کر پاتا تو قرض خواہ سود کی مقدار کو بڑھا دیتا۔ مثال کے طور پر 25 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد سود کا پیسہ دینا ہے، اور اس ٹائم پہ قرض لینے والا اگر سود ادا نہ کر سکے تو قرض دینے والا سود کی مقدار کو اور زیادہ کر دیتا۔ جیسے 25,000 روپے ہے، 5,000 روپے ہے تو اس کو اور ڈبل کر دیتا کہ ٹھیک ہے تم اگلے مہینہ دے دینا لیکن ڈبل اس کا مجھے فائدہ ملنا چاہیے۔ اس طریقے سے یہ ایک طریقہ اور رائج تھا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی اور ارشاد فرمایا کہ سود کا استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے آیت نمبر 275، 276 اور 278 میں بھی اللہ پاک نے سود کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سود کے پیسوں سے کے استعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے حلال کما کر حلال کھانے کی کوشش کریں۔ اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ ایک صحابی غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی جو بھی میں دعا کروں تو اللہ پاک فوراً میری دعا کو قبول فرمائے۔ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل آپ مجھے بتا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کماؤ، حلال کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ یعنی حلال کماؤ اور حلال ہی کھاؤ، اس کے بعد تم جو بھی دعا کرو گے اللہ پاک تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حرام غذاؤں سے، حرام لقموں سے، حرام لباس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے کہ جو شخص سود کا استعمال کرتا ہے یا سود کا کپڑا پہنتا ہے، ناجائز کپڑا،
ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ نہ کوئی نماز قبول کرتا ہے نہ کوئی عبادت اللہ اس کی قبول فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک راستے سے گزر ہو رہا تھا، ایک شخص بیٹھ کر کے زار و قطار دعا کر رہا ہے، کافی دیر تک وہ رو رو کر کے دعا کرتا رہا، اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے کہ یہ ایک بندہ ہے اور کافی دیر سے دعا کر رہا ہے۔ آخر کار انہیں رحم آ گیا، انہوں نے اللہ سے کہا میرے مولا تیرا یہ بندہ کافی دیر سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے التجا کر رہا ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے، اس کی مراد کو پوری فرما دے۔ اللہ نے وحی نازل فرمائی موسیٰ میرے کلیم اگر مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ کٹ جائیں تب بھی میں اسے عطا نہ کروں۔ سوچئے اللہ کیا فرما رہا ہے، موسیٰ اگر مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ کٹ جائیں یہ مر جائے پھر بھی میں اسے عطا نہ کروں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا میرے مولا آخر اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو رب نے فرمایا کہ اس کے بدن پر جو لباس ہے وہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا لباس ہے، وہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا لباس ہے۔ آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں اگر کوئی ناجائز طریقے سے کپڑا خریدتا ہے یا ناجائز پیسوں سے کپڑا خریدتا ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور پھر اگر ہم ناجائز طریقے سے یا سود کے ذریعے سے روزی روٹی حاصل کر کے کھانے کی کوشش کریں تو ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی، ہماری عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ چند حدیثیں میں آپ کو کتاب کی روشنی میں پڑھ کر کے سناتا ہوں، ذرا سنیے اور اسے سن کر دوسروں تک پہنچائیے اور سود سے بچنے کی کوشش کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی، اور پھر مزید ارشاد فرمایا یہ سب اس کے گناہ میں برابر برابر کے شریک ہیں۔ سود دینے والا، سود لینے والا، سودی کاروبار پر گواہ رہنے والا اور لکھنے والا سب کے سب برابر کے شریک ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار او کما قال، سود دینے والا اور سود لینے والا دونوں بھی جہنم میں ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا گناہ 73 درجے ہے، یعنی سود کے 73 الگ گناہ ہیں، الگ اس کے گناہ ہیں۔ ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ اب آپ ذرا سوچئے کامن زنا کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے کسی کے ساتھ زنا کرنا، اور بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ سود کے 73 درجے ہیں، الگ اس کے گناہ ہے، اس میں سے سب سے چھوٹا درجہ کیا ہے کہ یہ کہ بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اتنا بڑا گناہ ہے سود کا استعمال کرنے پر۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مالک بن انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے اس کے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، یعنی 36 مرتبہ 36 مرتبہ زنا کرنے پر، برا کام کرنے پر جو گناہ ملتا ہے اس سے زیادہ گناہ صرف سود کا 1 روپے استعمال کرنے پر ملتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور یہ ساری حدیث مسلم شریف کی ہے، شعب الایمان کی ہے، مستدرک کی ہے، ابن ماجہ کی ہے اور دیگر احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات، اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ معراج کی رات ایک ایسی قوم کے پاس سے میں گزرا جن کے پیٹ گھروں کے مانند بڑے بڑے تھے، جن کے پیٹ گھروں کے مانند، کمروں کے مانند، کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے،
میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ کمروں کی طرح اور بڑے بڑے گھروں کی طرح ہے اور ان کے پیٹ میں سانپ گھوم رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی سود کا استعمال کرتا ہے وہ قیامت کے دن بدترین عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ اور میری عمر ابھی 32 سال ہے، اور اس 32 سال میں جو میں نے دیکھا ہے جو سود کا زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ مرنے سے پہلے ڈاکٹر کو پیسہ دے کر کے چلے جاتے ہیں، ایسی سنگین بیماریوں میں گرفتار ہوتے ہیں، ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ اس سود کا یہی نقصان ہوتا ہے، انسان خوب کماتا ہے اور جانے سے پہلے ڈاکٹر کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں سود کے پیسوں میں اللہ نے کوئی برکت نہیں رکھی ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ تھوڑا کمائیے، حلال طریقے سے کمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اور بھی سود کے حوالے سے بڑے دردناک کربناک واقعات موجود ہیں اور حدیثیں موجود ہیں۔ چند حدیثیں میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں 130 نمبر آیت میں فرما رہا ہے سود مت کھاؤ، سود مت کھاؤ۔ سود کہتے کس کو ہے؟ 100 روپے دے کر کے 150 روپے لینا، یہی تو سود ہے۔ آپ نے کسی کو قرض کے طور پر 100 روپے دیا اور بدلے میں 150 روپے آپ لے رہے ہیں، تو 100 روپے تو آپ کا اپنا حق ہے، باقی جو 50 روپے ہیں وہی تو نفع ہے، وہی تو سود ہے، وہی تو سود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کہہ رہا ہے اور پھر فرما رہا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے۔ اور آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی کہ جہنم کی آگ ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لیکن اگر تم نے سودی کاروبار کیا، سود کا استعمال کیا، اللہ کی نافرمانی کی، تو اس کے شکار تم بھی بنو گے، اگرچہ عارضی طور پر جاؤ گے لیکن اس کے شکار تم بھی بنو گے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی برسات تم پر ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ یعنی گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ کی مغفرت اور اس کی بخشش کی طرف دوڑ کر کے چلو، اور مغفرت کی بھیک مانگو، بخشش کا سوال کرو اور جنت کا سوال کرو، ہے نا، جو کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقین کے لیے تیار کی گئی، اور جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی جنت ہے، اس کی طرف دوڑ کر کے آؤ، اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑ کر کے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہر ناجائز کام سے بچنے کی کوشش کریں، اور سود سے اور رشوت خوری سے اور ناپ تول میں کمی سے، ان تمام کاموں سے بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں جتنا ہمارے مقدر میں ہے اتنا مل کر کے رہے گا، اور ہمارے علماء نے فرمایا جس طرح موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، وہ کہیں بھی جائے موت آ کر رہے گی۔ کسی کی موت انڈیا میں لکھے تو انڈیا میں مرے گا، کسی کی موت بغداد میں لکھی ہے تو بغداد میں جا کر مرے گا، کسی کی موت بنگلور میں لکھی ہے تو وہاں جا کر مرے گا، کسی کی موت جدہ میں لکھی ہے وہ جدہ میں جا کر کے مرے گا۔ جس کی موت جہاں لکھی ہے موت اسے کھینچ کر لے جائے گی۔ جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے ویسی اس کی روزی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ آپ کے مقدر میں اللہ نے جتنے قطرات لکھے ہیں پانی کے، آپ کے مقدر میں اللہ نے جتنے کروڑ اور جتنے لاکھ روپے ہیں لکھے ہیں، اور آپ کی تقدیر میں اللہ نے جتنے چاول کے دانے لکھے ہیں وہ آپ کو مل کر کے رہیں گے، ایک دانہ بھی دوسرا چھین نہیں سکتا، مل کر کے رہے گا۔ تو اس کے لیے سود کا استعمال نہ کریں۔ ہاں آپ حلال طریقے سے محنت کریں، خوب کمائیں، خوب تقسیم کریں لوگوں میں، خوب امیر بنے، مالدار بنے، رئیس بنے، لیکن حلال طریقے سے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا کہ 2 نمبر طریقے سے بڑے ہو جاتے ہیں، امیر ہو جاتے ہیں، بڑے مالدار اور رئیس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسے بابا بن جاتے ہیں، لگتا ہے کہ ولایت تو ان کے گھر سے تقسیم ہوتی ہے۔
یہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، رجوع لائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، لوٹیں اور مغفرت اور بخشش کا سوال کریں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع لائیں، اور اللہ خود کہہ رہا ہے مغفرت کی طرف آؤ، بخشش کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حلال میں برکت عطا فرماتا اور سود کو گھٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے، الٹا اس میں مال کا نقصان ہے۔ تو ان باتوں کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بیمار ہیں سب کو اللہ تعالی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔